السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو ایسی 3 باتیں بتاؤں گا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے اور حلف اٹھایا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم لوگوں کا ایمان پورا پختہ اور ہم لوگ یقین کرتے ہیں کہ ان کی زبان مبارک سے جو بات نکلے گی وہ بالکل حق اور سچ ہوگی۔ میرے دوستو، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی 3 باتوں پر، جس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ صدقہ کرنا۔ میرے دوستو، صدقہ کے بہت سارے فائدے ہیں۔ صدقہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صدقہ سے ایک دشمن دوست بن جاتا ہے۔ صدقہ سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں میرے دوستو۔ ایک تو صدقہ جاریہ ہوتا ہے، جو انسان اپنی زندگی میں کوئی ایسے کام کر جائے جس سے دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں جو کوئی فائدہ اسے اٹھا رہا ہو تو وہ صدقہ جاریہ ہے۔ جیسے میرے دوستو، مسجد، مدرسہ، کوئی کل، کوئی پانی، کوئی نہر، کوئی ندی، اس طریقے کا کام اگر کوئی شخص دنیا کے اندر کرواتا ہے تو میرے دوستو اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاریہ ملتا رہتا ہے۔ تو صدقہ ایسی چیز ہے میرے دوستو، صدقہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ کرواتا ہے۔ صدقہ دینے والے کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ بظاہر دکھتا ہے کہ ہم اپنے جیب سے دے رہے ہیں، لیکن صدقہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے کمائی میں بڑھوتری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پیسوں کی یعنی مالی اعتبار سے کبھی دکھ نہیں ہوتا۔ یعنی انسان تو مشکل کا پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو مشکل اور حالات میں گھیرتے ہیں تو اللہ سمجھ لیجئے کہ اسے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جانے انجانے میں کوئی خطا ہم سے ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، اسے بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ تو میرے دوستو، ہم پر کوئی بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وبا نہ سمجھے اس چیز کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کو میں بیمار کرتا ہوں تو دنیا کے اندر اس کے گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ بیماری کے ذریعے اس کے گناہ جو ہیں معاف ہوتے ہیں میرے دوستو۔ تو صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ راستہ سے کوئی اینٹ اور پتھر کو بھی ہٹا دیا جائے تو وہ بھی ایک صدقہ ہی ہے۔ تو میرے دوستو، پہلا کیا تھا؟ صدقہ، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف اٹھایا اور قسم کھائی ہے کہ صدقہ کیا کرو۔ میرے دوستو، نمبر 2، اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور حلف اٹھایا ہے کہ معاف کرنا۔ میرے دوستو، جانے انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہے، اگر کسی کا دل ہماری وجہ سے دکھا ہو تو اسے معاف کر دو۔ معافی سے یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی خطا کو معاف کرتے ہیں۔ اگر کسی کی غلطی دیکھو تو اس کو پردہ پوشی کر دو، اور تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی سے پیش آوے، چاہے جس طریقے کا تم کو دکھ دے، تم اسے معاف کر دو۔ معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عزت بخشتا ہے اور آخرت میں بھی اسے عزت بخشتا ہے۔ تو میرے دوستو، معاف کرنا سیکھو۔ دنیا کے اندر اگر سے معاف کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوں گے، اور ہم سے خوش ہوں گے تو ہمیں جنت میں اللہ رب العزت جگہ دیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ دوسری چیز تھی معاف کرنا،
کیونکہ معافی سے بہت ساری چیزیں ہیں، ایک دشمن دوست بن جاتا ہے، کیونکہ کسی بات سے انہیں تکلیف ہوئی اور بات بند ہو گئی، اسے بدلہ لینا چاہا، لیکن ہم اگر اسے معاف کر دیں گے تو ہمارا دوست بن جائے گا۔ تو معافی کرنے والوں سے بہتر کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں میرے دوستو۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتے ہیں ہمیں ویسا بننا چاہیے، نہ کہ تکبر اور دنیا کے اندر جو انسان برا بھلا کہے، ایسے زندگی گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے دوستو۔ ہمیں معاف کرنے والا بننا چاہیے۔ اگر دنیا کے اندر اپنے دوست، احباب، اپنے چاہنے والوں، اپنے رشتہ داروں سب کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کر دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دو باتیں ہوئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بھیک مانگنا۔ بھیک مانگنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی حلف اٹھایا ہے اور قسم کھائی ہے کہ بھیک مانگا کرو۔ لیکن کون سا بھیک میرے دوستو؟ بھیک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ بھیک جو پیسے میں بڑھوتری کرنے کے لیے ہوتا ہے، ایک وہ بھیک جو اپنے غرض کو چلانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، بھیک سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے مانگو، جو تمہیں مانگنا ہے اللہ ضرور عطا کرے گا، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ کرم کرنے والا ہے میرے دوست۔ دنیا کے اندر ہم بھیک مانگتے ہیں، اپنے پیسوں میں بڑھوتری کرتے ہیں تو وہ پیسہ ہمیں کام نہیں آئے گا میرے دوستو، کیونکہ زندگی میں ہے جب تک کام آئے گا، مرنے کے وقت یہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ پر توقع رکھ کر، اللہ پر یقین کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باتوں پر یقین کر کے ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہمیں 100% امید ہے کہ اللہ ہمیں ضرور عطا کریں گے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کسی کو زندہ کر سکے، لیکن اللہ رب العزت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ زندہ بھی کرنے پر قادر ہے اور مارنے پر بھی قادر ہے۔ تو میرے دوستو، بھیک مانگنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مانگو۔ دنیا میں اگر کسی دوست، احباب، رشتہ دار، قریب والوں سے مانگیں گے تو ہمیں تانا کشی کریں گے میرے دوستو، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی تانا کشی نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو اس پر قسم اٹھائی ہے کہ تم بھیک مانگتے ہو تو اللہ سے مانگو، اللہ کا دعویٰ ہے کہ اللہ آپ کو عطا کرے گا، اللہ آپ کو دے گا، کیونکہ اللہ تعالی بہت محبت کرتے ہیں انسانوں سے۔ ہمیں تصور بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اتنا چاہتے ہیں، ہمیں تصور بھی نہیں کریں۔ یہ تین کام جو ہے جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گھروں کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے ہمیں پیسے میں بڑھوتری کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے دنیا کے اندر ہمیں عزت بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے اندر ہمیں مال و دولت کی ہوس سے بچاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ تین باتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف اٹھائی تھی اور قسم کھائی تھی۔ میرے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس کے چینل جو ہے اسے سبسکرائب کر دیجئے گا، اور گھنٹے کو پریس کر اور بلیک جو ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے وغیرہ لکھ دیجئے گا کہ یہ ویڈیو کیسی لگی۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کو ملیں گے۔